نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین اور سامعین السلام علیکم. کتاب تعزیہ شیطان کے سبق نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ان اسباق میں اس سبق میں آج ہم پڑھیں گے کہ شیطان کی سوانمنی اور اس کے کرتوت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ. کتاب قصص الانبیاء میں ہے کہ سبحانہ تعالی نے دو صورتیں پیدا کی دوزخ کے اندر. دو صورتیں پیدا کی دوزخ کے اندر. ایک بشکل شیر کے اور دوسری بشکل گرگ یعنی بھیڑیا. دو اشکال اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, ایک کچھ شیر کی طرح اور ایک بھیڑیے کی طرح. یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ سجین میں جا کر باہم جفت ہوئی اور اس سے عزازیل پیدا ہوا اور اس نے 1000 سال تک وہاں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا. اس کے بعد پھر ہر طبقہ زمین پر 1000 سال تک عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دو بازو زبر جد سبز کی عنایت کی ہے, یعنی دو بازو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. جب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر آیا, یعنی پر جیسے ہوتے ہیں, جیسے دو بازو جس سے وہ اڑ سکے, پر جیسے ہوتے ہیں وہ عطا کیے کہ وہ وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر آیا, پہلے آسمان میں. وہاں 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا. پیدا ہوا کہاں, پھر کیا کیا, ایک حصے پہ عبادت کی. اب پہلے آسمان پر آ کر وہاں پر 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا. اس کا نام خاشع ہوا. وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا, پہلے سے دوسرے آسمان پہ, پھر 1000 سال اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا. اس کا نام عابد رکھا وہاں کے رہنے والوں نے. پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, وہاں نام صالح ہوا. چوتھے آسمان پر 1000 سال عبادت کی, وہاں اس کو ولی کہہ کے پکارا گیا. پھر پانچویں آسمان پر 1000 سال سجدہ کیا. 1000 سال سجدہ کرنے کے بعد وہاں اس کا نام عزازیل رکھا گیا. اس کے بعد چھٹے آسمان پر گیا, وہاں بھی 1000 سال عبادت کی. پھر 7ویں آسمان پر پہنچا, وہاں بھی 1000 سال اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا. حاصل یعنی جو اس نے کیا, ایک کف 10 یعنی ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ زمین و آسمان میں باقی نہ رہی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا. زمین و آسمان میں ایک جگہ بھی, ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اس کے بعد عرش معلیٰ پر جا کر 6000 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ایک مقام پر سر سجدے سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ خدایا مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لے کہ قدرت تیری دیکھوں اور عبادت تیری زیادہ کروں. تو حکم ہوا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہ اسے اٹھا لو اور لوح محفوظ پہ لے جایا جائے. جب وہ لوح محفوظ پر گیا تو یعنی عزازیل جب لوح محفوظ پر پہنچا تو اس کی نظر اس نوشتے پہ جا پڑی جس میں لکھا تھا کہ ایک بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خداوند کی عبادت کرے گا.
ایک بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے رب کی، اپنے خداوند کی عبادت کرے گا اور ایک سجدہ خدا کے حکم سے نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ 6 لاکھ برس کی عبادت اس کی مٹا کر سب مخلوقات میں اس کا نام ابلیس مردود مرجوم رکھیں گے۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس تک کھڑا روتا رہا، اتنی سخت بات تھی۔ جناب باری یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے عزازیل، جو بندہ میری عبادت نہ کرے اور حکم بجا نہ لائے اس کی سزا کیا ہے؟ عزازیل نے کہا، خداوند، جو شخص اپنے خدا کا حکم نہ مانے سزا کی لعنت ہے، سزا اس کی لعنت ہے۔ فرمایا اے عزازیل تو اس کو لکھ رکھ۔ اور اب یعنی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اے عزازیل، شیطان کو بولا کہ تم اپنی اس بات کو لکھ لو، نوٹ کر لو، کہ بولا گیا کہ جو شخص اپنے رب کی کا حکم نہیں مانے اس پہ لعنت ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی ان سے روایت ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے کے 12,000 برس پہلے یہ امر واقع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم رکھتے ہیں، پچھلا حال آنے والا وقت سب جانتے ہیں۔ امر واقع ہوا تھا اور اس سے پتہ یہ لگا کہ اس پر لعنت خود ہے، عزازیل نے اس پر لعنت کی جو خدا کا حکم نہ مانے، اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ بعد ازاں عزازیل بیشت میں کئی ہزار سال خزنہ دار بیشت کا رہا، مطلب، اور ایک دن اس جہاز کا اس جہاں کے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی کافی عرصے تک جنت میں ڈیوٹی دیتا رہا۔ اور یہاں دنیاوی جو ایک دن ہے وہاں مطلب جو یہاں دنیا ایک سائنس میں ہم ایک چیز پڑھتے ہیں، جو ارتھ کے جو ایئرز ہیں گریویٹیشنل، اس کے اندر ایک اور دوسرے ہوتے ہیں لونر ایئرز، لائٹ ایئرز ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے جو دنیاوی ایک دن ہے وہ آسمانوں پہ جنت میں وہ کئی ہزار سال ہے، یوں سمجھے۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ کئی جنت میں کئی ہزار سال تک عزازیل اپنی ڈیوٹی دیتا رہا۔ بس بیشت میں ایک منبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس و تدریس میں ابلیس مشغول رہا، درس و تدریس کرتا رہا 1000 برس تک۔ جبرائیل و میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور جمیع ملائک اس کے منبر کے نیچے بیٹھ کر واعظ و نصائح سنا کرتے تھے۔ دوبارہ نام بولتا چلوں، جبرائیل و میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، جو ممبر جنت میں رکھوایا گیا تھا، ممبر نور، جس سے بیٹھ کے عزازیل بیان کیا کرتا تھا، اس ممبر کے نیچے یہ چاروں فرشتے اور ان کے علاوہ جو دوسرے ملائک ہیں وہ اس ممبر کے نیچے بیٹھ کے واعظ سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہوا تو عزازیل کو شفیع کریں گے اور ان سے سفارش کرائیں گے تاکہ اللہ تعالی ہمارا گناہ معاف کرے۔ ایک روز فرشتوں کی نظر لوح محفوظ کے اس نوشتے پہ جا پڑی، اسے دیکھ کر سب رونے لگے اور سر پیٹنے لگے۔ شیطان بولا کہ آج تم لوگوں کو کیا ہوا ہے جو روتے ہو اور سر کو دے مارتے ہو، یعنی سر کیوں پیٹتے ہو، کیوں روتے ہو، آج کیا ہو گیا ایسا؟ انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک فرشتہ معزول و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اسے وہ مجھے نصیب کرے۔ سب فرشتے اس کی بات سن کر خاموش ہو رہے۔ اچھا،
ایک دن عزازیل نے جناب احدیث میں یعنی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا الہی، جنہوں نے پردہ زمین پر آپس میں کشت و خون برپا کر رکھا ہے، یعنی جنات جو ہیں وہ زمین پر خون خرابہ کر رکھا ہے، انہوں نے مجھ کو ان پر سپہ سالار بنا کر بھیج دیں تو میں جا کر ان کو مار ڈالوں. یعنی یہ بات ہو رہی ہے کہ فرشتوں کی جماعت کے اوپر عزازیل کو سپہ سالار بنا کے اللہ تعالیٰ بھیج دیں زمین پر، تاکہ وہ جو جنات زمین پہ فساد برپا کر رہے ہیں ان کو ختم کر سکے. اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. عزازیل 4000 فرشتوں کی فوج لے کے زمین پر آ گیا. کسی کو قتل اور کسی کو کوکاف میں ڈال کر روئے زمین کو صاف کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس سے خطاب آیا کہ اے ملائک، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا. یہاں پہ کہتے ہیں اور جب کہا فرشتوں سے تیرے رب نے مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد و خنزیری کرے، اور ہم ذکر کرتے ہیں تیرا اور خوبیاں بیان کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو. کہا رب العزت نے مجھے معلوم ہے وہ جو تم نہیں جانتے. تب جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین سے لاؤ. یہاں تک ہم نے پڑھا کہ شیطان کیا تھا، پیدائش کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، درجہ کیا تھا، کتنا عبادت گزار تھا، فرشتے آواز سنتے تھے، فرشتوں کی جماعت کا سب پہ سالار بنا کے زمین کی صفائی کی گئی، فسادیوں کو ختم کروایا گیا. ابھی تک ہم نے اتنا پڑھا. آنے والے اسباق میں ہم اس کی مزید چیزیں پڑھیں گے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کا جو عمل ہے اس کو اس حوالے سے ہم پڑھیں گے. آج کے سبق نمبر 10 میں اتنا ہی. سبق نمبر 11 میں واسطے اتنا ہی. اگلی نشست میں مزید اسباق کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعاؤں کی اور آپ کی رائے کی درخواست. السلام علیکم.